السلام علیکم آصف بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی وعلیکم السلام سعید بھائی، اللہ شکر ٹھیک ٹھاک خیریت ہے۔ اچھا جی آصف بھائی، مجھے یہ چیز بتائیں، اس ٹائم میں کشمیر میں کتنا زور جبر چل رہا ہے اس عوام، نہتی عوام کو، یعنی فورسز نے، ظالم فورسز نے گولیوں سے بوند رکھا ہے، ان کے حقوق پہ بات نہیں کی جا رہی، ان کے لیے اتنی مشکلات ہے۔ آج 51-52 دن ہو گئے، یعنی وہ لوگ جبر اور ظالموں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہماری جنگ کسی پاکستانی سے، ادارے سے نہیں تھی، پاکستانی عوام سے نہیں تھی، پاکستان سے نہیں تھی، ہم اپنے حقوق کے لیے نکلے تھے۔ احتجاج کرنا ہر ایک انسان کا ایک حقوق ہے، اس کا حق بنتا ہے ریاست میں احتجاج کرنا، جو اس کے ساتھ مشکلاتیں سامنے آتی ہیں۔ تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب اور دوسری چیز، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کے یعنی عوام کو گمراہ کر رہی ہے، نوجوانوں کو مروا رہی ہے۔ مجھے یہ چیز بتائیں، عمر نذیر کا خود کا حقیقی بھائی کل شہید ہوا، آپ مجھے بتائیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو ایسے جن کے لوگوں کے ذہن میں ایسی باتیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ سب چیزیں غلط ہیں، جو بھی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ ہر بندہ شعور رکھتا ہے، آپ آج کی وہ سن نہیں ہے، وہ دور نہیں ہے، ایسا وقت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو گمراہ کر سکے یا کسی کو کسی غلط راستے پہ لگا سکے۔ باقی میرا بس کہنا یہی ہے کہ دیکھیں پاکستانی ایکشن کمیٹی، جو کشمیری ایکشن کمیٹی ہے، وہ صرف اپنا حقوق مانگ رہی ہے، اپنے حق کے لیے، وہ کسی بھی ادارے کے خلاف نہیں، کسی آرمی کے خلاف نہیں ہے، کسی چیز کے پیچھے نہیں۔ ہم لوگوں کو یعنی وہاں پہ دہشت گرد ڈکلیئر کیے گئے، اور یہ آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں جو ووٹ مانگنے گئے تھے اور ہمیں دہشت گرد بھی کہا گیا اور ووٹ بھی مانگنے کے لیے گئے تھے وہاں پہ؟ یہ غلط بات ہے بالکل، کیونکہ اب ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہمیں ہی دہشت گرد قرار دیا تھا، ہمارے ایکشن کمیٹی کو جو ہے قلعہ قرار دیا گیا، پھر آپ ہمارے ہی کشمیریوں سے ووٹ مانگ رہے، انہیں کو مار رہے، انہیں کا کھا رہے ہو، انہیں کو مار رہے ہو، تو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، اور اب یہ کشمیریوں کو دبانا چاہ رہے ہیں، کشمیریوں کی آواز دبانا چاہ رہے ہیں، اور ہم اس ٹائم میں دور ہیں، یعنی ہم پھر بھی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچا رہے ہیں، اور پہنچانے کا مقصد صرف اتنا ہے۔ اور ہمارے اوورسیز یعنی کشمیری، ان کے لیے کتنی مشکلات ہے وہاں پہ، اور وہ اپنے پیاروں سے بات تک نہیں کر سکتے۔ رب کعبہ کی قسم، آپ لوگوں کو دن محشر میں اس چیز کا حساب دینا پڑے گا کہ آپ لوگوں نے جتنا یعنی ظلم ہوا ہے کشمیر میں، اور آپ نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی، اور ظالموں آپ لوگ تو اس کو اپنی شرک بولتے تھے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، شرک بولتے تھے، اور اسی شرک کو جو ہے نا کاٹا گیا، دبایا گیا، ان کی آواز کو دبایا گیا۔ یعنی اللہ پاک کے ہاں تو ان کو کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ اور ہمارے چند کشمیری ہیں جنہوں نے یہ نون لیگ کے جلسے بغیرتوں نے کروائے وہاں کشمیر کے اندر، ان بدبختوں کو خیال نہیں آیا ہمارے بھائیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور ہمارے بھائیوں کی شہادتیں آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوئی ہیں، اور لاشیں ابھی تک ان کی نہیں دی گئی۔ آپ مجھے بتائیں ان بدبختوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں پیغام ایک ہی ہے، سیدھے سے لفظ، آخری لفظ ہے کہ غداری ہے۔ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے کشمیری ہیں، لیکن غدار ہیں جو ہمارے کشمیری کو ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ اور اگر ان کے اندر کسی کشمیری کا خون ہوتا، اگر کشمیری ہوتے ہیں تو کبھی غداری نہ کرتے۔ چلیں جی دوست، معافی کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور ہم بھی معاف نہیں کریں گے۔ بے شک بے شک، اس کا صلہ ان کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ بالکل۔